بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 186 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ نور کی منتخب کردہ آیت 4 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیت کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے بڑھتے ہیں آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے اس آیت مقدسہ کا باقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں، پچھلی آیات میں فرمایا گیا کہ اس سورہ نور میں شریعت کے احکام نازل فرمائے گئے ہیں اور آیات بینات ہیں۔ اب ان آیات میں کچھ احکام شرعی بیان فرمائے جا رہے ہیں، جس میں حد قذف کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں جرم زناکاری ثابت ہونے کے بعد اس کی سزائے شرعی اسلامی کا ذکر ہوا۔ اب ان آیات میں زنا کا الزام ثابت نہ کیا جا سکنے پر جرم اور اس کی سزائے جسمانی اور روحانی کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین یرمون المحصنات، اور جو لوگ تہمت لگائیں پاک دامنہ عورتوں پر، العفیفات پاک دامنہ عورتیں، بالزنا کس چیز کی تہمت لگائیں؟ زنا کی تہمت لگائیں۔ ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اور ان کے زنا پر چشمدید 4 گواہ نہ لا سکیں، فجلدوہم، تو مارو ان میں سے ہر ایک کو 80 جلدۃ، 80 کوڑے، ولا تقبلوا لهم شہادۃ فی شیء ابدا، اور ان کی شہادت کو کسی بھی معاملے میں قبول نہ کرو کبھی بھی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں، لِإِتْيَانِهِمْ كَبِيرَةً، یہ جو انہوں نے افترا باندھا ہے اور بری بات کی نسبت کی ہے پاک دامنہ عورتوں کی طرف، اس گناہ کبیرہ کے اتیان کی وجہ سے ان کو فاسق اور درجہ فسق میں ڈال دیا گیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے ذکر فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، جو لوگ بے حیائی بے غیرتی کو مشہور کرنے کے لیے تہمتیں، الزام تراشیاں، بہتان بازیاں بناتے اور لگاتے پھرتے ہیں پاک دامن متقیہ صالحہ شخصیات کو، پھر تہمت ثابت کرنے کے لیے عدالت میں 4 گواہ بھی نہیں لا سکیں، تو وہ تہمت لگانے والے ایسے ہی نہیں چھوڑے جائیں گے کہ وہ دندناتے شور مچاتے پھریں، بلکہ ان کی 3 سزائیں مقرر ہیں۔ پہلی یہ کہ ان کو 80 کوڑے مارو برسر عام،
اور دوسری یہ کہ ان کی کبھی بھی گواہی قبول نہ کرو کسی بھی مقدمے میں، اور تیسری یہ کہ وہ دنیا و آخرت میں بدترین ذلیل نافرمان اور فاسق ہیں ان سزاؤں کی وجہ سے۔ یہ کہ اسلام نے صرف بے غیرتی کو ہی ناپسند نہیں فرمایا بلکہ بے غیرتی کی شہرت کرنے کو بھی ناپسند فرمایا ہے، کیونکہ جس طرح اصل فعل جرم سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے، اسی طرح تشہیر و افواہ سے بھی بے غیرتی پھیلتی ہے۔ ماحول کو صاف ذہنوں کو پاک رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ سچی یا جھوٹی تشہیر جرائم کا دروازہ بھی بند کیا جائے۔ جھوٹی تشہیر سے ہمیشہ 4 خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ہر آوارہ مزاج دشمن خیال اور تخریب پسند شیطان فطرت لوگ ہر نیک و بد خاص و عام کی عزت برباد کرنے کو ایک دلچسپ مشغلہ بنا لیں گے۔ دوسرا یہ کہ سچی یا جھوٹی الزام تراشیوں کے کھلے عام رواج سے پاکیزہ ذہن متاثر و متزلزل ہو سکتے ہیں۔ اور تیسری خرابی یہ ہے کہ کسی شریف کی عزت محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ جس کسی کو راہ سے ہٹانا، منصب سے بگانا چاہا تو ایک راستہ ہاتھ آ جائے گا، اس کو تہمت لگا کر بدنام و ذلیل کر دو تاکہ بھاگنے پر مجبور ہو جائے۔ اس میں چوتھی خرابی اس میں یہ ہوگی کہ ہر گلی چوراہوں میں بدمعاش اور دشمن مزے لے لے کر افواہیں پھیلاتے رہیں گے، گندی تہمتیں بناتے پھریں گے اور لوگ مزے لے لے کر سنتے رہیں گے، اور بیچارہ شریف آدمی اپنی عزت کو لے کر گھر میں بیٹھا رہے گا اور بلا جرم ہی ذلیل ہوتا رہے گا۔ تو لہٰذا رب تعالیٰ نے تہمت لگانے والوں کے لیے بھی سزا مقرر فرما دی، فرمایا کہ 80 کوڑے مارو ان کو، اور کبھی بھی ان کی گواہی کو کسی بھی معاملے میں قبول نہ کرو، کیونکہ یہ فاسق لوگ ہیں۔ اپنے اس بڑے جرم کی وجہ سے انہیں درجہ فسق میں اتار دیا گیا ہے۔ عدالت اسلامیہ تہمت ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ طلب فرماتی ہے۔ اگر الزام تراش عدالت میں نیک متقی مسلمان گواہ پیش نہ کر سکے تو بہتان باز شرعی جھوٹا تصور کیا جائے گا، اور اس کو 3 سزائیں ہوتی ہیں۔ 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں تا عمر گواہی مردود حد قذف لگنے کے بعد، اور وہ بہتان باز اسلامی معاشرے میں تا عمر فاسقین میں سے شمار کیا جائے گا۔ پہلی سزا جسمانی ہے اور دوسری 2 سزائیں ذلت بدنامی ہیں، یعنی ایذائے بدنی، ایذائے قلبی، ایذائے فعلی۔ تشہیر دنیاوی، تذلیل اخروی۔ سزا پانے کے بعد اگر مجرم قاذف آئندہ تہمت بازی سے سچی توبہ کر لے تو فاسقیت کی اسے سزا ختم کر دی جائے گی، اور مجرم کو شرعی فاسق نہیں سمجھا جائے گا، مگر پہلی 2 سزائیں کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، نہ توبہ سے نہ معافی سے۔ کوروں کی سزا اگر دنیا میں نہیں پائی تو آخرت میں نار جہنم کی شکل میں ہوگی۔ گواہی بھی تا عمر قبول نہیں کی جائے گی توبہ کے بعد بھی، کیونکہ گواہی حق العبد ہے اور ظاہر ہے، توبہ اللہ کا حق ہے اور پوشیدہ ہے۔ آئیے طلبہ کرام قذف کے قانونی مسائل کو جانتے ہیں۔ لغت عربی میں کوئی چیز پھینکنے کے لیے 2 کلمے استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ رمز اور دوسرا لفظ۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ بغیر نشانہ باندھے کوئی چیز پھینکی جائے تو اسے لفظ کہتے ہیں۔ عام بات چیت گفتگو کو لفظ اور الفاظ اسی معنی میں کہا جاتا ہے، اور نشانہ باندھ کر کوئی چیز پھینکنا یہ رمز کہلاتا ہے۔ اس کی 5 صورتیں ہیں: بندوق سے گولی، کمان سے تیر، غلیل سے گلہ، ہاتھ سے پتھر یا زبان سے بات مارنا۔ زبان کا زخم سب سے زیادہ سخت اور دیر پا ہوتا ہے، اسی لیے قرآن مجید کی اس آیت پاک میں اس زبانی رمز کے لیے یہ سخت سزا مقرر فرمائی گئی۔ رمز زبانی کی 5 قسمیں ہیں: محض گالی دینا، الزام تراشی کرنا، اتہام بازی کرنا، بہتان سازی کرنا، قذف۔ ان 5 میں فرق یہ ہے کہ اگر بات مارنے کا ارادہ غصہ ہے تو گالی بن جائے گی، اگر نشانہ غلط لگے تو الزام تراشی، اگر صحیح لگے لیکن بات مارنے والے کا انتخاب غلط ہو تو اتہام، اگر جان بوجھ کر غلط انتخاب کیا محض دشمنی کے انتقام کے لیے تو بہتان ہے، لیکن اگر صحیح سمجھتے ہوئے نشانہ بنایا تو قذف ہے۔
قذف کی پھر آگے دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ قاذف اس کو شرعی معیار پر ثابت کر دے اور عدالت شرعی اس ثبوت کو تسلیم کر لے، دوسرا یہ کہ قاذف اپنی قذف کو عدالت شرعی میں ثابت نہ کر سکے۔ پہلی قذف کا نام قذف صادق ہے اور دوسری قذف کا نام قذف کاذب ہے۔ قذف صادق میں مقذوف مجرم بن جاتا ہے اور کاذب بری ہو جاتا ہے، اور قذف کاذب میں مقذوف بری ہو جاتا ہے اور کاذب مجرم بن جاتا ہے۔ آیت مقدسہ والذین یرمون میں ثم لم یأتوا سے یہی کاذب مجرم مراد ہیں۔ الزام، غشنام، اتہام، بہتان، یہ چاروں جرم حق العبد ہیں۔ ان میں معافی مدعی کی یا تعزیری سزا عدالت کی، مگر قذف عدالت میں جانے کے بعد اللہ کا حق ہے، لہٰذا اب نہ معافی ہے نہ تاوان ہے، بلکہ صرف حد قذف کی سزا ہی سزا ہے۔ اگر قذف چوری، ڈکیٹی، شراب نوشی، بدماشی، بدکاری کی ہو تو حاکم کی مقرر کردہ تعزیری سزا ہے، لیکن اگر قذف زنا کی ہو تو 80 کوڑے حد شرعی سے نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ اور شرعی قانون یہ ہے کہ تمام جرائم میں مجرم کو اپنی پوری صفائی کا حق و مہلت دینا ضروری ہے کہ اپنی قذف شرعی نصاب گواہی سے ثابت کرے۔ جرم کا ثبوت دو قسم کا ہوتا ہے، اولاً مقذوف کا اقرار اور جرم تسلیم کر لینا، اور دوسرا اگر اقرار نہیں ہو تو دیگر جرائم میں نصاب شہادت 2 گواہ عادل، اور قذف زنا میں نصاب شہادت 4 عادل گواہ ضروری ہیں۔ اگر قاذف یہ گواہی مکمل عدالت میں پیش نہ کر سکے تو قاذف اور نصاب سے کم گواہوں کو حد قذف لگے گی، مقذوف کے مطالبے پر برسر عام، پہلے جسمانی پھر تحریری، دوسری 2 سزائیں۔ اس آیت مقدسہ میں یرمون سے مراد صرف تہمت زنا ہے، یعنی انسانی عورت مرد کی حرام صحبت وطی۔ اس قول کے 4 دلائل ہیں۔ آیت کے سیاق و سباق میں زنا کا ہی ذکر ہے، اور دوسرا یہ کہ زنا کی ہی سزا کا ذکر ہو رہا ہے، اور تیسرا یہ کہ قذف میں محصنات کی قید ہے، اور چوتھا یہ کہ گواہی کا نصاب 4 عدد ہونا۔ 3 سزائیں بیک جرم صرف زنا جیسے جرم کی قذف میں ہو سکتی ہیں، کیونکہ فعل زنا سب سے بڑا جرم، اس لیے اس کی جھوٹی قذف بھی سب سے بڑا جرم ہے۔ اس وجہ سے قاذف کاذب کو فاسق قرار دیا گیا ہے، نہ کہ فاجر و عاصی اور آثم۔ حد شرعی اور تعزیر میں 12 طرح سے فرق ہوتا ہے۔ حد شرعی قرآن مجید اور حدیث مقدس اور اجماع صحابہ کرام سے ثابت ہوتی ہے، مگر تعزیر سزائے حاکم اسلامی کی ثواب دیدی تجویز سے نافذ ہوتی ہے۔ حد میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، نہ جرم کی، نہ تعداد سزا کی، نہ طریقہ کی، البتہ تعزیر کے اندر احتمال ہوتا ہے۔ تعزیر کے کوڑے سخت زور سے مارے جائیں، اس سے نرم حد زنا کے، اس سے نرم شرب شراب کے کوڑے، اس سے نرم حد قذف کے کوڑے مارے جائیں۔ حد کی سزا شبہات سے ختم ہو جاتی ہے، مگر تعزیر کی سزا ختم نہیں ہوتی، بلکہ بعض مرتبہ کسی شبہ سے حد ختم ہو کر اس کی جگہ تعزیر اسی شبہ کی وجہ سے آ جاتی ہے۔ 5واں فرق یہ ہے کہ حد کی سزا نہ رحم کی اپیل سے ختم ہوتی ہے نہ معاف کرنے سے، لیکن تعزیر ختم کرنا یا کم کرنا جائز ہے۔ 6واں فرق یہ ہے مجنوں پر حد کی سزا نہیں لگتی، تعزیر لگ سکتی ہے۔ اور 7واں فرق یہ ہے کافر غیر مسلم ذمی کے جرائم پر حد نہیں ہے، تعزیر ہے۔ 8واں فرق یہ ہے کہ مقررہ سزا کا نام حد شرعی ہے اور غیر مقررہ سزا کا نام تعزیر ہے۔ 9واں فرق یہ ہے کہ حد شرعی صرف مخصوص جرائم پر لگتی ہے، وہ 7 ہیں: جرم زنا، جرم قتل، جرم چوری، جرم ڈکیٹی، جرم قذف، جرم قصاص، جرم شراب نوشی۔ لیکن تعزیر ہر چھوٹے بڑے جرم اور کوڑوں کے علاوہ بھی ہر جسمانی سزا جس کا فیصلہ عدالت کرے وہ تعزیر ہے، اگرچہ 1 تھپڑ ہی ہو۔ 10واں فرق یہ ہے کہ حد شرعی عدالت کے فیصلے سے پہلے حق العبد ہے، لیکن ثبوت اور فیصلے کے بعد حق اللہ ہے۔
مگر تعزیر سزائے اول سے آخر تک حق العبد ہے۔ 11واں فرق یہ ہے کہ حد شرعی کا ثبوت صرف دو طریقوں سے، اولا اقرار جرم اور دوسرا نصاب شہادت کی گواہی، مگر تعزیر کا ثبوت 4 طریقے سے جائز ہے۔ اولا اقرار جرم، اور دوسرے نمبر پہ اگر یہ نہیں تو مدعا علیہ قسم اٹھائے کہ میں بے گناہ ہوں، اور تیسرے نمبر پہ اگر یہ بھی نہ ہو تو مدعا گواہ پیش کرے، اور چوتھے نمبر پہ اگر گواہ بھی پیش نہ کر سکے تو مدعا علیہ بری مدعی کو تعزیر ہوگی۔ حد قذف میں مقذوف کی طرف سے زبانی یا تحریری مطالبہ واجب ہے، مگر تعزیری سزا کے لیے کسی مطالبے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حاکم عدالت خود مجرم کو پکڑوا کر فیصلہ تعزیر کر سکتا ہے اور گواہی کا ثبوت حاصل کر سکتا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً کے معنی میں 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر نے فرمایا کہ مطلقاً کوئی گواہی کسی بھی دعوے کی قبول نہیں کی جائے گی، اور بعض نے کہا صرف تہمت کے ثبوت میں قبول نہیں کی جائے گی۔ بِأَرْبَعَةِ کے حوالے سے اس کی قراءت میں 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر کی قراءت میں یہ بغیر تنوین کے مذکور ہے، اور بعض کی قراءت میں یہ تنوین کے ساتھ بِأَرْبَعَةٍ بھی مذکور ہے۔